السلام علیکم ناظرین اکرام، سلسلہ نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کا میزبان نوید حسن نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے پاکستانی سیاسی منظرنامے پر جو سب سے اہم موضوع گزشتہ کئی دنوں سے زیر بحث ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی ہاں، آج ہمارا موضوع پاک آرمی کے جو سپہ سالار ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف طرح کی جو خبریں ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا پی ڈی ایم ہو، مختلف ناموں کے حوالے سے مختلف خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ جی ہاں، یہ ڈیولپمنٹ پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کے حوالے سے ہے۔ جی ہاں، پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ترامیم کی اگر بات کی جائے، یا سب سے پہلے اگر اس کا ایک تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات کی جائے تو 1952 میں یہ ایکٹ جو ہے بنایا گیا تھا، پاکستان آرمی ایکٹ کا، اور اس میں جو سب سے زیادہ ترامیم کی گئیں وہ جنرل ایوب خان کے دور میں کی گئیں۔ موجودہ حکومت اس ایکٹ کے اندر کیا ترامیم لانا چاہتی ہے اور اس سے کیا فائدہ، سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ چونکہ اس ایکٹ میں جو اس حکومت نے جس تبدیلی پر وہ بات کر رہی ہے، جس کا عندیہ دیا ہے، اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس ایکٹ کے اندر جو ری اپوائنٹمنٹ کا جو ورڈ ہے اسے ریٹینشن کے حوالے سے ریپلیس کیا جا رہا ہے۔ چونکہ ری اپوائنٹمنٹ یعنی دوبارہ تقرری کا جو ورڈ ہے اسے برقرار رکھنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے جو موجودہ چیف ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ تقریباً 6 سال وہ یہ سرو کر چکے ہیں، اور وہ اس مہینے کی یعنی کہ نومبر کی جو 29 تاریخ ہے اس کو وہ 6 سال پورے کر کے وہ سبکدوش ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ ترمیم جو بھی جس پر بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں، جو اس حوالے کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ترمیم عمل میں لائی جاتی ہے تو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، ایک جنبش قلم کے ذریعے پاکستان کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، جو اس مہینے کی 29 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو ان کے عہدے پر برقرار رکھ سکیں گے۔ تو اس حوالے سے موجودہ جو حکومت ہے انہوں نے ایک سمری جو ہے کہ موو کی ہے، ایک سمری جس پر بات کی جا رہی ہے، اور اس قانون کے حوالے سے جو پاکستان کی کیبنٹ ہے اس کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جسے CCLC کا نام دیا گیا ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے اس کے جو ممبران ہوتے ہیں عام طور پر جس میں وزیر قانون اور وزیر دفاع شامل ہوتے ہیں، لیکن غیر متوقع طور پر یہ جو کمیٹی ہے CCLC، اس میں وزیر جو فائنینس ہیں اور وزیر مواصلات ہیں ان کے ناموں کو موجودہ حکومت نے شامل کیا ہے، اور عام طور پر جو موجودہ جو قانون ہے اس میں جو طریقہ کار موجود ہے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ڈیفنس کی جو ہماری وزارت ہے وہ ایک سمری موو کرتی ہے اور اسے وزیر اعظم اپروو کرتے ہیں، اور وزیر اعظم کے اپروول کے بعد وہ سمری صدر پاکستان کے پاس جاتی ہے، اور یوں جو آرمی چیف کی تقرری ہے اس کا اسے عمل میں لایا جاتا ہے۔ تاہم اس قانون سازی کے بعد جس میں پاکستان آرمی ایکٹ میں جو تبدیلی کی جا رہی ہے، اس میں تبدیلی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ ری اپوائنٹمنٹ کا جو ورڈ ہے اسے ریٹینشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ریلیز کا ورڈ ہے اس کے ساتھ ریزگنیشن کے ورڈ کی تبدیلی کا بھی ایک پلان بنایا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے CPLC، اس میں CCLC جس میں اس وقت کے اس موجودہ حکومت کی جو موجودہ کیبنٹ کے اندر وزیر مواصلات ہیں انہیں اور فائنینس منسٹر انہیں شامل کیا گیا ہے۔ اور اس تبدیلی کے حوالے سے جو ہمارے ڈیفنس اینالسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ تبدیلی عمل میں لائی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے وزیر اعظم جو ہیں انہیں وہ یہ اختیار انہیں حاصل ہو جائے گا کہ وہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں انہیں بیک جنبش قلم اور ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ ان کی مدت میں جو توسیع ہے یا انہیں برقرار رکھ سکیں گے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسی طرح کی موقف کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان
تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کا کہنا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں انہیں ہی ان کی سیٹ پر برقرار رکھا جائے، اور آئندہ انتخابات کے بعد آئندہ جو آنے والی حکومت ہو وہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کا کو جو ہے کہ اس کے حوالے سے فیصلہ کرے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کا یہ موقف ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت کے خاتمے کے بعد نئے آرمی چیف کا جو ثوابدید ہے، جو اس کے حوالے سے فیصلہ ہے، وہ موجودہ حکومت کرنا چاہتی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور یہ جو ترمیم ہے یہ ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی، یہ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے فیصلہ ہوگا۔ لیکن پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر اس ترمیم کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی، وہ موجودہ حکومت اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی، یا پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوچ رہی ہے وہ چیز نافذ عمل ہوگی۔ یہ آنے والے دنوں میں ہی فیصلہ ہوگا، اور اس حوالے سے ہم ایک نیا ویلاگ بھی لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔